وہ کون تھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے اندر کسی کو جانے نہیں دینا؟ ایک ادارہ ہے جس کے زیر انتظام یہ اسکول چل رہا تھا. کون پولیس اہلکار ہے جو آ کے آپ کو بتائے گا کہ یار یہ سیکورٹی لیبس ہے؟ قربانی ہمارے بچوں نے دی ہے. سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اس ملک میں امن آ گیا. نیشنل ایکشن پلان بن گیا ان کی وجہ سے. عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک ساتھ بیٹھ گئے. اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے فوری طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی پشاور میں. میاں نواز شریف وہاں پر گئے. ان دنوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنا کر رہے تھے. دھرنا عمران خان صاحب نے ملتوی کیا اور آل پارٹیز جو کانفرنس تھی اس میں عمران خان صاحب بھی شریک ہوئے اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملے. تمام جماعتوں نے اس جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں فیصلہ کیا کہ ہمیں ایکسپرٹ لیول کا ایک کنسلٹیٹیو گروپ بنانا چاہیے. واحد ایک نیشنل ایکشن پلان تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کہ جس میں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ دونوں سٹیک ہولڈرز تھے اور دونوں نے اس کو اکٹھے کیری آؤٹ کرنا تھا. تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد آرمی کی کورٹ بنائی گئی تھی تاکہ وہ بہت زیادہ جو کیسز ہے یہ لوگ کنویکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا وٹنس نہیں کوئی آتی. وٹنس ضروری ہوتی ہے کسی بھی کیس کو سالو کرنے کے لیے. کورٹ ہمیشہ وٹنس مانگتی ہے. وٹنس کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وٹنس کے لیے آتا ہی کوئی نہیں تھا. لوگ ڈرتے تھے. پھر آرمی کورٹ بنائی گئی اور آرمی کورٹ کا بھی ایک ٹائم دیا گیا تھا. اتنے ٹائم تک کے لیے ہے. پہلے وہ ختم ہوا پھر اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا. ان 20 پوائنٹس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو 8 جو پوائنٹس ہیں وہ براہ راست پولیس سے متعلق ہیں اور 3 جو پوائنٹ اور ہیں وہ انڈائریکٹلی پولیس سے متعلق ہیں. مثال کے طور پہ ہیٹ سپیچ کو ختم کرنے کی بات کی گئی, کالعدم تنظیموں کو ختم کرنے کی بات کی گئی. یہ ساری چیزیں پولیس سے ریلیٹڈ تھیں. کہ نیشنل ایکشن پلان کی تھیوری اور امپلیمنٹیشن کے اندر ایک گیپ تھا. سب سے پہلے تو پرابلم ہو گیا اس کا امپلیمنٹیشن کا. لیکن دوسرا اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو ایک دوسرا پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر سٹل اس کے باوجود کہ یہاں پر جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی اور گورننس اسٹریٹجی جو ہے ان کو کمبائن کیا گیا, لیکن پھر بھی ہارڈ پاور کے اوپر ابھی بھی ملٹری آپریشنز کے اوپر زیادہ فوکس تھا, خاص طور پر امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ پالیسی پولیس ریفارمز نہیں لا سکی اور پولیس ریفارمز کا جو پول ہے وہ اس وقت کھل گیا کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی اور ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد جب ان کا چہلم ہوا تو جس طریقے سے ایک موب آیا اور جس طریقے سے وہاں پر پولیس کنٹرول نہ کر سکی اور پھر اس موب کے نتیجے میں ایک انتہا پسند تنظیم نے جنم لیا جو کہ ہیٹ سپیچ کے ریوالو کرتی تھی وہ انتہا پسند تنظیم. اور حیران کن بات یہ تھی کہ 20 پوائنٹ جو ایجنڈا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم ہیٹ سپیچ کو ختم کریں گے, لیکن ہیٹ سپیچ کو ختم نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک اور جو انتہا پسند جماعت ہے وہ بن گئی اور پھر اس جماعت کو ہماری ہی جو حکومت تھی تحریک لبیک پاکستان اس جماعت کا نام ہے, اس کو کالعدم قرار دیا, دہشت گرد قرار دیا اور پھر بعد میں اس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو ایک عام جماعت اس کی جو اس پر جو پابندی تھی وہ ختم کر دی. پیرنٹس جو تھے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک نئی اپلیکیشن دی کہ وہ رپورٹ ملنے کے بعد جو پبلش ہو گئی تھی جو جسٹس ابراہیم کی کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے بعد انہوں نے اس میں ایک نئی اپلیکیشن دی کہ جی اس وقت کے جو سی ایم خیبر پختونخوا آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے اس وقت,
DGISI جو اس وقت کے تھے جنرل ظہیر الدین تھے، ظہیر الاسلام، ان کے خلاف، اور اس کور کمانڈر اور بہت سارے لوگوں کے انہوں نے نام دیے کہ جی ان سب کے جو ہے یہ ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کی اپلیکیشن کو الاؤڈ کیا، اور سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ جی یہ جو ان کی گریوینس ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اسی پہ سارا کیس ہمارا ڈیپینڈ ہے۔ اور ابھی بھی ہم اس چیز کو کرتے ہیں کہ کم از کم جو نام ہم نے دیے، سیکیورٹی جس سے بھی لیپس ہوئی ہے اس کی رسپانسبلٹی تو کم از کم فکس ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ بچ جائیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے کہ ان سپاہیوں کا، ان کا کیا قصور ہے، ہم اس کو معاف کر لیتے ہیں۔ جو اصل رسپانسبل لوگ تھے جن کو ہم نے نامینیٹ کیے ہیں، سزا ان کی ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کچھ دے کر کے، نہیں، ہم نے جو 8 یا 9 لوگوں کے نام دیے ہیں ان کے اوپر آپ FIR کاٹیں اور ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اصل قاتل آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تو نچلے جتنے لوگ تھے، آپ نے ان کو، کوئی رنر تھا، کوئی 2 فوجی تھے، 2 وہ تھے جو مین گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ تو کہتے جی ہماری ڈیوٹی یہی تھی۔ آپ نے ان کو جو ہے نا کورٹ مارشل کر کے جو ان کو آپ نے سزائیں دے دیں۔ تو جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کون تھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے اندر کسی کو جانے نہیں دینا؟ ذمہ دار تو بہت سارے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس نظریے کو بر وقت توڑ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ ایک اجتماعی کولیکٹیو پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ ڈاماڈولا میں جو شہید ہوئے بچے، 83 بچے، 80 سے زیادہ بچے، مطلب جو ایک ہی اس میں لقمہ اجل بن گئے، تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ اس کے ذمہ داروں کے حوالے سے کیوں ہم بات نہیں کرتے ہیں؟ صرف ایک انسیڈنٹ کے اوپر کیوں بات کرتے ہیں؟ ہم اجتماعی طور پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بچے تو بہت جگہوں پہ مارے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اپروچ کمپریہنسو ہونی چاہیے۔ جب نیکسٹ ہیئرنگ آئی تو اس میں اٹارنی جنرل نے سے رپورٹ مانگی کہ جی کیا، اٹارنی جنرل نے جو رپورٹ سبمٹ کی اس میں اٹارنی جنرل نے یہ واضح طور کے اوپر یہ لکھا کہ جی یہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ان کے خلاف بنتی نہیں ہے، کیونکہ کمیشن کی رپورٹ کے اندر ان کے نام نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو خلاف ہم FIR نہیں کر سکتے۔ بالآخر کورٹ نے ان کو پھر یہ کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان سے ملیں، ان کو سیٹسفائی کریں اور اس کے بعد رپورٹ دیں۔ پاکستان میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی تھی وہ میڈ بائی ملٹری تھی، لیڈ بائی ملٹری تھی اور امپلیمنٹڈ بائی ملٹری تھی۔ جو اس کی جو مین فورس تھی وہ ملٹری تھی۔ جو پولیس ہے جو کہ مین فورس ہوتی ہے اس کو اس میں اہمیت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ پولیس کا ادارہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم اس کو کمزور رکھا گیا، یا کمزور ہے وہ ادارہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سنس 2009 کاؤنٹر ٹیررزم ملٹری آپریشنز ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ہو رہے تھے، لیکن سٹل ان کے اندر نا ایک پاکستان میں اسٹریٹجک کنفیوژن پائی جاتی تھی کہ وہ دے ور ناٹ کمپریہنسو، دے ور ناٹ کنٹینیوس، اور اس کے اندر ایک یہ تھا کہ ایک بالکل جو آپ کی ایک کرسٹل کلیئر اپروچ ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، وہ نہیں تھی۔ اٹ واز بیسیکلی سلیکٹیو اپروچ۔ تو یہ جب سانحہ ہوا، تو چونکہ اس کا پاکستان آرم فورسز کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر ایک غم و غصہ تھا اس چیز کا، تو اس کے بعد سے پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے ٹیررزم کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور ایک بہت کمپریہنسو طریقے سے، اس سے پہلے فار ایگزامپل ہم نارتھ وزیرستان کے اندر نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نارتھ وزیرستان کی طرف بھی گئے۔ جب حزب الاحرار نکلا جماعت الاحرار میں سے، تو انہوں نے کہا جی جیسے واگا بارڈر پہ اور لاہور میں گلشن پارک پہ جو اٹیک ہوئے، تو وہ اٹیک اسلام کے خلاف تھے، مطلب اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہوئی کہ بھی اس طرح سے عوام ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب ایک گروپ جب نیوٹرلائز ہوتا ہے، ایک دوسرا اٹھ کے آ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو اسٹریٹجک ڈائمنشن اختیار کرنے پڑے گی۔ ایک تو آپ کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی سافٹ اپروچز جتنی بھی آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی ہو سکتی ہیں، کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی ہو سکتی ہیں، وہ پلس آپ کو اپنی انٹیلیجنس کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا کہ ملیٹنٹس کی جو آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں وہ ریڈیوس ہوں۔ اس سانحے کے بعد فوری طور پر ہماری جو چیک پوسٹیں تھیں اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا،
سرچ آپریشنز شروع کر دیے گئے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے، پہلے تھے لیکن اس طرح نہیں تھا۔ نیشنل ایکشن پلان کو بڑے مضبوط انداز میں جو ہے نا اپلائی کیا گیا، خاص طور پر پشاور کی اگر ہم بات کریں۔ بات کا فیصلہ بھی ہوا کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا بیانیہ رد کرنے کے لیے ایک متبادل بیانیہ بنایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ متبادل بیانیہ بنائے گا کون؟ متبادل بیانیہ بنانے کے لیے نیکٹا کو ذمہ داری سونپی گئی۔ کوئی بھی کنٹری جب ٹیررزم کا ایشو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پالیسی بناتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ڈومیسٹک لیول ہوتا ہے، اسٹیٹ لیول ہوتا ہے، ایک ٹرانسنیشنل لیول ہوتا ہے، ایک گلوبل لیول ہوتا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ ہے یہ اوور ملٹرائز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، جس طرح کہ آپ نے کوشچن کے اندر مینشن کیا کہ یہ بیسیکلی ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے، یہ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے، آپ ایسی اسٹریٹجی مرتب کریں کہ اس مسئلے کو وہ ہونے سے پہلے آپ اس کو ایڈریس کریں۔ اور جو سافٹ میئرز ہیں، سافٹ اپروچز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھی ان لوگوں کا نظریہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے، اس چیز کے اوپر ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ہم بس یہ کہتے رہے کہ جی بس یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، بس یہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ غیر ملکی ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے جو گمراہ ہوئے تھے، پاکستانی شہری تھے زیادہ تر۔ اس میں تحریک طالبان پاکستان کی قیادت اب تک جو ہے وہ جن بھی لوگوں کے پاس رہی ہے وہ پاکستانی تھے، اور آج بھی جو ہے وہ مفتی نور ولی جو ہے وزیرستان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہیٹ لٹریچر کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ جب ڈیٹا انالائز کیا گیا پنجاب کا ان پرٹیکولر، تو پتہ چلا یہ کہ پنجاب میں پنجاب پولیس نے سب سے زیادہ ہیٹ لٹریچر جو پنجاب میں جن کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جو پنجاب میں غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پہ کرسچنز ہیں، احمدی ہیں، ان کا جو لٹریچر تھا اس کو انہوں نے ہیٹ لٹریچر ڈکلیئر کر کے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کالعدم تنظیموں کا کہ جو مجلے چھپتے ہیں، اخبارات چھپتے ہیں، یا ان کے جو پمفلٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جاتا۔ الٹا انہوں نے ان جو طبقات ہیں جن کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا جو غیر مسلم ہیں، ان کے جو لٹریچرز ہیں ان کو جلا دیا گیا۔ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ کے اندر لا انفورسمنٹ کا فقدان رہا ہے۔ تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک فال آؤٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ملٹری آپریشنز کرتے ہیں تو ٹیررسٹ جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستانی اربن ایریاز کے اندر یا سٹیز کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، وائلنس ہے، اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اوور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو لا انفورسمنٹ ہے، گورننس ہے، اس کو افیکٹو بنائیے۔ آج بھی وہ نظریاتی جو محاذ ہے وہ ہم نے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ تھوڑے پیمانے پہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو ایڈریس پراپرلی نہیں کرتے، ان کے نظریے کو چیلنج نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ ہماری آبادی دیکھیں نا 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ 22 کروڑ میں سے اگر وہ چند ہزار لوگ بھی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان چند ہزار میں سے کچھ کو آپ مار دیتے ہیں تو مزید چند ہزار اور آ جائیں گے، تو یہ تو سلسلہ سائیکل چلتا رہے گا۔ کہ انہی ٹی ٹی پی کی وجہ سے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہوا ہے۔ اور میں ضرور اس میں یہ مینشن کروں گا کہ 3 آپریشنز ہوئے، خیبر آپریشن باڑہ میں، رد الفساد ہوا، ضرب عذب سٹارٹ ہوا۔ ان تینوں آپریشن کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ آپ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو، معصوم بچوں کو جو اسکول گئے تھے، ان کے بستوں میں ہم نے پسٹل تو نہیں رکھے تھے، یہ تو پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ آپ کو یہ اختیار کوئی نہیں دے سکتا سوائے ہمارے، یہ معافی جو ہے نا یہ ہم دیں گے، آپ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ہم ان مذاکرات کے ذریعے اے پی ایس جیسا ایک اور سانحہ اس کو روک سکتے ہیں اور مزید ہماری جانیں ضائع نہیں ہوتی ہیں، وائلنس کم ہوتا ہے، ہمیں ری ایبلیٹیشن کا موقع ملتا ہے ان علاقوں میں جو افیکٹڈ علاقے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس سٹیج کے اوپر یوز آف فورس ہماری طرف سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت بہتر اسٹریٹجی جو پاکستان کرنٹلی فالو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز کیے جائیں اور ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ ویپنز کو بالکل چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں،
और इंटीग्रेट होने के लिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाए। 16 दिसंबर 2014 को जो फैमिलीज थी जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए वो इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ थे, और फ़ौज के अंदर भी जिन पुलिस और फ़ौज के जो अफसरान हैं उन्होंने शहादतें दी, पुलिस के अफसरान ने भी और फ़ौज के अफसरान ने भी जिन्होंने शहादतें दी, उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी TTP के साथ मुज़ाकरात के ना सिर्फ मुखालिफ हैं बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप के साथ राबते में है। आपके गए हैं, उन TTP वालों ने आपके बच्चों को मारा है? नहीं। She asks, did the Taliban kill your children? How can you talk to them? लेकिन देखिए, जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से उन लवाहिकीन की दिलजोई के लिए कुछ भी नहीं किया गया। Days after Pakistan's Tehreek-e-Taliban announced that it had ended the ceasefire with the Pakistani government, there's been a steady rise in the number of attacks on security personnel in the country. पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का मसला है वो पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है सिविल मिलिट्री रिलेशंस के साथ भी। सिविल मिलिट्री रिलेशंस की ख़राबी दहशतगर्दी के बारे में जो पॉलिसीज़ हैं उन पर असरअंदाज होती है। सिविलियन हुकूमत अगर फ़ैसला कर ले कि हमने मुज़ाकरात करने हैं तो उस पर जो मनोअन अमल दरामद होने से देखा जाता है कि वो अमल दरामद नहीं हो रहा, और अगर मिलिट्री फैसला कर ले कि हमने मुज़ाकरात करने हैं तो उस पर सिविलियन जो लीडरशिप है उसकी रिजर्वेशंस रहती है। ज़ाहिर है जिस माँ का बेटा गया उसने तो देनी है। अब फिर गवर्नमेंट को, रियासत को चाहिए ना उनको सेटिस्फाई करे, किसी तरीक़ा से तो करे ना। रियासत जो है उनको इस तरह ना छोड़े। जो इफेक्टीज हैं, जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, उनके लवाहिकीन को और फैमिलीज़ को आपने अकोमोडेट करना होता है, उनको परसुएट करना होता है। लोगों को जब आप बात समझाते हैं कन्विंसिंग तरीके से तो वो बात को समझ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, नो डाउट उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशंस हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन्होंने पहले भी सेक्रीफाइस किया है, तो इस वक्त इस चीज़ का तकाजा ये है कि अगर फ्यूचर में ये मसला इंटीग्रेशन और नेगोशिएशन से फॉर गुड ऑन परमानेंट बेसिस एड्रेस किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशंस उनको इस चीज़ को इसके ऊपर जो अपना स्टैंड्स है उसको थोड़ा सा अकोमोडेटिव उनको करने की ज़रूरत है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम 20 साल से एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी नेशनल काउंटर जो एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी ही नहीं बनी हुई है ना। और अभी हम बात कर रहे हैं TTP के साथ मुज़ाकरात की कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पास नेशनल पॉलिसी रीहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन की है ही नहीं है कि ये लोग अगर इनके साथ मुआहदा हो जाता है तो हम इनके साथ क्या करेंगे। इनके जो फुट सोल्जर्स हैं उनको रीहेबिलिटेट करेंगे, री इंटीग्रेट करेंगे या उनको मारेंगे, वो सरेंडर तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पॉलिसी नहीं है। कंप्रिहेंसिव जब तक स्ट्रेटजी नहीं बनती नेशनल लेवल पे तो ये फायर फाइटिंग ही जारी रहेगी। आज होगा कल किसी दूसरी जगह पे आ जाएगा। तक हमारी पॉलिसियों में अवामी विजडम नहीं आएगी, ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो अवामी विजडम है, जिसकी सिंबल हमारी पार्लियामेंट है, हमारी कैबिनेट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन चूँकि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं इसलिए उनकी बात सुनना पड़ेगी ताकि वो अवामी जो नब्ज़ है उसके तहत कोई फ़ैसले कर सकें। और जब वो अवामी नब्ज़ के तहत फ़ैसले करेंगे, अवामी विजडम होगी, तो तभी सूरत हाल बेहतर होगी।